استاد یہ قوموں کے ہیں معمار ہمارے۔ عالمی ایام کی ایک جامع فہرست بنا کر اقوام کے سامنے رکھنے والی اقوام متحدہ کی خیر ہو، جس نے خیر بانٹنے والوں کا بھی دن منانے کا عزم کیا۔ علم خیر ہے اور استاد سراپا خیر۔ اس دھرتی پر ارب ہا انسان بخیر جی رہے ہیں تو اس خیر کا عنواں، سبب، پس منظر، پیش منظر استاد ہی تو ہے۔ کوئی شخص سیکھے بغیر کامیابی کا تصور کر سکتا ہے؟ نہیں نا، تو پھر استاد کو استاد مانو، اسے ہر لحظہ سلام کرو، اپنے من کو چشم بنا لو اور مرشد کو دیکھ دیکھ کر جیو۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو نے 1994 میں ٹھانا کہ اساتذہ کا دن بھی ہے منانا۔ اس کے لیے 5 اکتوبر کا انتخاب ہوا۔ پاکستان میں اس دن کو کچھ عرصہ پہلے ہی شہرت ملی۔ مشرف دور میں سلام ٹیچرز ایک عمدہ عنوان ٹھہرا اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ مادہ پرستی نے پورے معاشرے کی طرح اساتذہ کو بھی متاثر کیا۔ مشن، جذبہ، کار خیر کچھ گردآلود ہوا۔ استاد شاگرد کا روحانی رشتہ کمزور ہو کے آجر اور اجیر کے پھیکے اور بے رنگ ربط میں ڈھل گیا۔ چلو اب سلام ٹیچرز ڈے پر ہی صحیح اساتذہ کو سلام کرنے کا کم از کم ایک دن تو میسر ہوا۔ رواں برس یعنی 2023 میں ورلڈ ٹیچرز ڈے کا تھیم ہے کہ تعلیم کا سفر اساتذہ سے شروع ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ یونیسکو نے کووڈ 19 کے اہم مراحل میں اساتذہ کرام کی پرعزم اور مستعد کوششوں کے پیش نظر یوم اساتذہ کے لیے یہ تھیم پیش کیا۔ اگرچہ کورونا کو ختم ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، تاہم یہ باور کرانا لازم ہے کہ ان سخت مراحل میں بھی اساتذہ نے علم کی شمع کو بجھنے نہیں دیا۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی اساتذہ کے دن پر سیمینار اور تقریبات کے ذریعے معماران قوم کو سلام عقیدت پیش کیا جاتا ہے اور ان کی اہمیت اور افادیت اور ہر سطح پر ان کے بنیادی کردار کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ یہ دور میڈیا کا دور ہے جس نے کچھ برسوں سے ٹیچرز ڈے کو ہائی لائٹ کیا ہے اور اساتذہ کو درپیش مشکلات و مسائل، بالخصوص مناسب رہائش، ٹرانسپورٹیشن، پیشہ ورانہ استعداد میں اضافہ اور تعلیم کے جدید طریقے اپنانے کے معاملے میں اساتذہ کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس دن کے منانے کا مقصد دنیا بھر کے اساتذہ کو سلام پیش کرنا ہے اور ان کے مقام کو معاشرے میں اجاگر کرنا ہے۔ انگریزی زبان کا مقولہ ہے کہ استاد وہ مینارہ نور ہے جو بچے کے راستے کو روشن کرتا ہے۔ سکندر اعظم کہتا تھا، میرے والدین نے مجھے زمین پر اتارا اور استاد نے آسمان کی بلندی تک پہنچا دیا۔ آج آپ دنیا میں کوئی بھی کامیاب انسان دیکھتے ہیں تو اس کامیاب انسان کے پیچھے ایک استاد ہوتا ہے جس نے اپنے شاگرد کو کامیابی کا رستہ دکھایا ہوتا ہے۔ نوبل انعام یافتہ سائنسدان عبدالسلام نے نوبل انعام کو اپنے استاد کے قدموں میں رکھ کر کہا تھا، کلاس روم میں اگر آپ نے میری ہمت افزائی کے طور پر 1 روپیہ نہ دیا ہوتا تو آج میں نوبل انعام کا حقدار نہ بنتا۔ میری نظر میں نوبل انعام کی اہمیت آپ کے 1 روپے سے کم ہے۔ ارسطو کا کہنا تھا کہ جو لوگ بچوں کو اچھی تعلیم دیتے ہیں ان کی عزت کرو۔ ماں باپ تمہیں پیدا کرتے ہیں لیکن استاد تمہیں اچھی زندگی گزارنے کا فن سکھاتے ہیں۔ مغربی ممالک اور پاکستان کے حکمرانوں میں اس دن کی اہمیت اور افادیت مختلف ہے۔ مغربی اقوام نے واقعی اساتذہ کو معاشرے میں ایک باعزت اور منفرد مقام دے رکھا ہے۔ ادھر ہر طبقہ اور ہر شعبہ زندگی کے لوگ اساتذہ کو عزت، وقار اور عظمت کا مقام دیتے ہیں، جبکہ پاکستان میں اسے ایک کم اہم پیشے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ مغرب میں اساتذہ کی تمام ضروریات زندگی کو پورا کرنا حکمرانوں کی اولین ڈیوٹی ہوتی ہے۔ وہ لوگ اساتذہ کو ذہنی سکون اور اطمینان قلب سے قوم کے بچوں کو تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے تمام روزمرہ زندگی کی آسائشوں اور مراعات مہیا کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، جبکہ ہمارے ہاں ایسی اسکیمیں بنائی اور اپنائی جاتی ہیں جن سے اساتذہ کا نام اور مقام معتبر نہیں بنتا۔ مغربی معاشرے میں کوئی استاد عدالت پہنچے تو معلوم ہونے پر جج اس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ مغربی ممالک اپنی ملکی زبان کو حصول تعلیم کا ذریعہ بناتے ہیں، ہم ابھی تک اردو اور انگریزی کے چکروں میں پڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم کا شعبہ زبردست بدحالی کا شکار ہے۔ 5 اکتوبر کو سلام ٹیچر ڈے کے موقع پر مغربی ممالک کے حکمران اساتذہ کو بن مانگے اور بغیر کسی مطالبے کے اس دن مزید خوشخبریاں دیتے ہیں۔ ایسے حالات اور واقعات سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ مغربی ممالک اور ہمارے ملک میں استاد کی تکریم و تحریم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جس شعبے کو مثالی جانا اور اس پر فخر بھی کیا وہ ہے معلم۔ آپ کا ارشاد زبان زاد عام ہے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ انبیاء نے اپنی امتوں کی بطور معلم رہنمائی کی ہے اور تعلیم و تربیت سے مزین کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بطور معلم امت کا تزکیہ نفس فرمایا، علم و حکمت کی تعلیم دی اور وہ تمام باتیں سکھائی ہیں جو امت نہیں جانتی تھی۔ اس میں 2 رائے نہیں کہ استاد کسی بھی قوم کا معمار ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی تخصیص نہیں کہ وہ کہاں کہاں قوم کی تعمیر کرتا ہے اور کن کن علوم و فنون میں تعمیر کرتا ہے۔ مغرب علمی اور سائنسی دنیا میں اگر پوری دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے تو استاد ہی کی مرہون منت ہے۔
ہمیں دل پر ہاتھ رکھ کر سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ کون سا شعبہ ہے جس میں مغرب ہم پر حکومت نہیں کر رہا۔ مصنوعات سے لے کر نظام حکومت تک اور تہذیب و تمدن اور کلچر سے لے کر تعلیم و تحقیق تک، غرض ہر فیلڈ میں وہ غالب ہے۔ مغربی دنیا میں آج بھی پبلک ٹرانسپورٹ میں جگہ خالی نہ ہو تو استاد کے لیے گنجائش نکالی جاتی ہے۔ مغربی عدالتوں میں کسی بھی شخص سے زیادہ استاد کی گواہی معتبر سمجھی جاتی ہے۔ امریکہ میں ہزار خامیاں ہوں گی، مگر وہاں آج بھی کسی طالب علم کو نمایاں کامیابی ملے تو وہ اولین فرصت میں اپنے استاد کو ایسے سلوٹ کرتا ہے جیسے ہمارے یہاں ایک سپاہی اپنے اعلیٰ آفیسر کو سلوٹ کرتا ہے۔ جنگ عظیم دوم میں دونوں متحارب گروپوں نے باقاعدہ معاہدہ کیا تھا کہ علمی دانشگاہوں پر کسی صورت حملہ نہ کیا جائے گا اور نہ ہی ان میں پناہ لینے والوں کو کچھ کہا جائے گا۔ ایک زمانہ تھا کہ مغربی لوگ علم و تحقیق کی پیاس بجھانے کے لیے اسلامی دنیا کا رخ کرتے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے اسلامی دنیا کے لوگ کروڑوں خرچ کر کے مغربی ممالک کا رخ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ڈاکٹرز اور آفیسرز کو معتبر سمجھا جاتا ہے جنہوں نے باہر کسی انسٹیٹیوٹ سے کسی بھی قسم کی ٹریننگ لی ہے۔ یہی حال تمام شعبہ زندگی کا ہے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ دنیا جہاں پر فتح حاصل کرنے والے حکمران بھی استاد کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوتے ہیں۔ سکندر اعظم جس نے آدھی دنیا کو زیر نگیں کیا تھا، وہ بھی ارسطو کے سامنے نظریں جھکائے کھڑا رہتا۔ حضرت علامہ اقبال نے استاد کی قدر و قیمت اور عزت و اکرام مغرب سے ہی سیکھا تھا۔ جب انگریز سرکار نے اقبال کی تخلیقات پر انہیں سر کا خطاب دینے کی آفر کی تو اقبال نے منع کیا اور کہا کہ مجھ سے پہلے میرے استاد مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے۔ آج جہاں علم و ہنر کی قدر و قیمت بڑھنی چاہیے تھی اور استاد کا مرتبہ بلند ہونا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ ایک استاد کو رہنما، دوست اور فلسفی ہونا چاہیے۔ وہ اپنے طلبہ کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہترین رہنمائی کرے۔ استاد کو چاہیے کہ دوستانہ ماحول میں عقلی اور نقلی دلائل سے اپنے شاگردوں کو مطمئن کریں، یعنی ان کے رہنمائی دلائل کی روشنی میں دوستانہ ماحول میں کریں۔ استاد کو دور اندیش ہونا چاہیے، طلبہ کی نفسیات کو سمجھنا چاہیے، تعصب، نفرت، کینہ اور عداوت سے پاک ہونا چاہیے، وقت کا پابند ہونا چاہیے، طلبہ کے ساتھ بہترین رویہ اور برتاؤ کرنا، صبر و تحمل سے بات سننا، سنجیدگی سے سوالات کا جواب دینا، احکامات شریعت کی پابندی کرنا، اپنے موضوع و مضمون میں ماہر ہونا، پڑھانا اور سکھانا، ذمہ داری کا احساس کرنا، تضییع وقت سے بچنا، علمی و قلمی غلطیوں پر اصرار کے بجائے رجوع کرنا، طلبہ کے ذوق اور ذہنی سطح کا اندازہ لگا کر اپنے پڑھانے اور سکھانے کی تکنیک میں تبدیلی لانا ایک مثالی اور کامیاب استاد کی علامت ہے۔ اپنی ذاتی پریشانیوں کو طلبہ سے شیئر کرنا بھی مناسب نہیں، اپنی وضاقتہ کا خیال رکھنا بھی آج کے زمانے میں اہم سمجھا جاتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خیال رکھا جائے تو آج بھی استاد اپنا کما حقہ مقام پا سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے استاد کو بھی اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا احساس نہیں۔ آج کے استاد نے بھی تعلیم و تعلم کے بجائے ذاتی مفادات کو اپنا اہداف جانا ہے، جس کی وجہ سے ترقی کا پہیہ جام ہوتا جا رہا ہے اور تنزلی و بد اخلاقی کا دور دورہ ہے۔ معاشرتی بیرانائیوں اور ریاستی پالیسیوں کی ریشہ دمائیوں نے استاد کا مرتبہ و مقام گھٹا کر رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے استاد بھی کنفیوژن کا شکار ہے۔ ایمانداری سے بتایا جائے کہ جہاں استاد کنفیوژن کا شکار ہو، کیا وہ معاشرہ ترقی کے زینے چڑھ سکتا ہے؟ رہبر بھی ہیں یہ ہمدم بھی یہ غمخوار ہمارے، استاد یہ قوموں کے ہیں معمار ہمارے۔